نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. صدق اللہ العظیم. میرا آج کا موضوع ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل کون ہے؟ وہ جبرائیل جو ایک انمٹ حقیقت خداوندی ہے اور رضائے الہی و منشائے عزیزی کی تکمیل و تشکیل کا اہم ذریعہ ہے. بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی بارگاہ اقدس میں خالق کائنات کے دو خاص راز آشکار کرنے کے لیے حاضر ہوا. حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستگی سے مسکرا دیے، کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ آقائے دو جہاں پہلے ہی ان رازوں سے واقف تھے. تاہم جبرائیل امین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کہو جبرائیل، کیا خاص بات ہے؟ حضرت جبرائیل ادب سے مخاطب ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض یہ ہے کہ میں راز بتانے حاضر ہوا ہوں کہ میں کیسے تخلیق ہوا اور میری تخلیق کا مقصد کیا تھا. خالق ارض و سماوت نے اپنے خالصتاً اپنے نور کے پرتاؤ اور فیض سے حکم کن فیکن سے میری تخلیق کی. میرا حقیقی روپ آقا آپ بخوبی جانتے ہیں، جو کہ اس طرح ہیں کہ میری 1000 زبانیں ہیں، میرے 600 نورانی پر ہیں، سر سے پاؤں تک میرے ریشمی نورانی اور زعفرانی بال ہیں. دونوں آنکھوں کے درمیان ایک آفتاب ہے، ہر بار پر ایک ایک ستارہ مثل مہتاب درخشاں ہیں. میں روزانہ حکم الہی خالق کائنات سے 360 مرتبہ بحر نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہوں، اور جب غوطہ لگا کر باہر آتا ہوں تو ہر پر سے قطرے ٹپکتے ہیں، اور نوری قطرے سے اللہ تعالیٰ کی حکم کن فیکن سے ایک فرشتہ تخلیق کرتا ہے، جو تا قیامت خالق عظیم کی تسبیح کرتا رہے گا. تاہم آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل دوسرا راز کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین حیرانگی سے مخاطب ہوئے، میرے آقا، میری پیدائش کے بعد مجھے میری پیدائش کا مقصد معلوم نہ ہو سکا کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے. مجھے 10,000 سال عالم سکوت میں رکھا گیا. پھر ندائے پروردگار بلند ہوئے، اے جبرائیل، تو مجھے دریافت ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے. میں نے فوراً عرض کیا، لبیک اللہم لبیک. پھر خالق ارض و سماوت نے فرمایا، میری تقدیس بیان کرو. میں نے حکم الہی میں 10,000 سال مولا کی تقدیس بیان کری. تب جا کر رب ذوالجلال نے مجھ پر انوار عرش اعلیٰ ظاہر کی. عرش عظیم پر میں یہ دیکھ کر سجدہ رہ گیا کہ عین عرش عظیم کے پایوں کے اوپر نوری روشنی سے لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے بڑے اشتیاق سے بارگاہ رب العالمین سے دریافت کیا کہ میرے مالک و خالق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟
رب المشرقین و مغربین نے راز دارانہ انداز میں مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے جبرائیل، میں نے اگر اپنا محبوب تخلیق نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے تخلیق نہ کرتا۔ تیری تخلیق کا مقصد اور وجہ تخلیق کائنات جو ذات خاص ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تب جا کر مجھے یہ راز کھلا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا۔ پھر عرش پر نوریوں کی عظیم المرتبت محفل کا انعقاد ہوا۔ صدر مجلس مالک عرش عظیم خود بنے اور ہم نوری سب سما بنے۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان الوہیت کے ساتھ خطاب فرمایا، مجھے مخاطب کر کر فرمایا، حکم دیا، اے جبرائیل، میں نے سب سے پہلے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں ذاکر محمد بنا ہوں، اس لیے میں ذاکر محمد بنا ہوں، تو اس ذکر کا سماع اول اور گواہ اول بنا، تو اس ذکر کا سماع اول اور گواہ اول بنا ہے۔ پھر فرمایا جبرائیل گواہ بن جا، پھر فرمایا جبرائیل گواہ بن جا کہ اگر میں نے اپنا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بناتا تو جنت نہ بناتا، شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہنم نہ بناتا، نہ چاند بناتا نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا نہ سورج بناتا، نہ دن بناتا نہ رات بناتا، نہ انس بناتا نہ جن بناتا، نہ آب بناتا نہ گل بناتا، نہ سمندر بناتا نہ پہاڑ بناتا، نہ حس بناتا نہ ہی روائے کائنات کی کوئی تخلیق یا محبوب بناتا۔ الغرض کہ مجھے تو کائنات کی تخلیق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر حکم ہوا جبرائیل، ذات محمد جسے میں نے تخلیق کر کے نورانیت کے 1000 نوری پردوں میں پنہا کر کے یعنی کہ چھپا کے آسمانوں کی سیر کے لیے آزاد کر دیا۔ اب میرا حکم ہے کہ تو میرے ساتھ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج۔ پھر میں نے 10,000 سال اے میرے آقا و مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا۔ سامعین ذہن محتشم، اس طویل و جدالی اتقانی اور آسمانی مکالمے کا مقصد خالق کے ارض و سماوات کے حضور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت فوقیت سب نوریوں اور خاکیوں کے سامنے اجاگر ہو جائے، اظہار نشمس ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ اول ذاکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خالق کائنات نے اول مذکور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا عرش عظیم پر کعبہ قوسین کے مقام پر کیا، اور گواہ عظیم فرشتہ مقرب حضرت جبرائیل ٹھہرے اور چنے گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سمجھ گئے کہ محمد الذی بحمد مرۃ بعد مرہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد وہ ذات ہے جس کی تعریف کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، جس کی تعریف کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور قیامت تک ختم نہ ہو۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا، کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔